اللہ سبحان اللہ. ناتے محترم، آج ٹیکنالوجی کا دور میں کسی سے اختلاف نہیں کرتا. آپ کہیں گے حضرت موبائل تو ٹاپ کلاس کا رکھے تھے، مخالفت بھی ساتھ ساتھ. نہیں، کچھ لوگ رکھتے ہیں جیب میں بڑا اور ٹی وی سے مخالفت. گڑ گاتے ہیں گلگلے سے بھرے. مگر حضور سرکار کنا کا فیضان تھا، ان کا نور نظر شیخ الاسلام رئیس المحققین امام المتکلمین سنیت کی جان اشرفیت کی پہچان اشرف سید محمد مدنی اشرفی چیلانی نے 30 سال پہلے ویڈیو ٹی وی کا شرح استعمال کیا. لوگوں نے مخالفت کی، مگر آج وہ لوگ خود ٹی وی پر نظر آ رہے ہیں. مطلب یہ کہ جو بات لوگوں کو 25 سال بعد سمجھ میں آئے، مخدوم کا شعر 25 سال پہلے کہہ دیتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور شیخ الاسلام، یاد انوار المشائخ. ٹیکنالوجی کی بات ہے، بڑی سے بڑی ٹیکنالوجی آ گئی. میٹر کو ٹرانسفر کرنے کے لیے بہت ساری ٹیکنالوجی آ گئی. ادھر سے بولیے ادھر، واٹس ایپ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، فیس کے ذریعے سب ہو رہا. میٹر خود ٹرانسفر ہو رہا. مگر کوئی بتا دے مجھ کو کسی نے مٹیریل ٹرانسفر کیا ہو. میٹر ٹرانسفر کرنے کی مشین تو آ گئی، مگر مٹیریل ٹرانسفر کرنے کی مشین اب تک نہیں آئی. کچھ لوگ لگے ہوئے ہیں کہ مٹیریل ٹرانسفر کرنے کی مشین ہو جائے، کہ جیسے کہ کوئی پہلے حج کرنے لوگ جاتے تھے تو سال بھر لگتا تھا، پھر 6 مہینے لگا، پھر 3 مہینے لگا، پھر 1.5 مہینے لگا، پھر اب 2-4 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں. 4 گھنٹے میں پہنچ گئے. مگر کوئی ایسی لفٹ تیار کی جائے، گھسو اندر لکھاؤ ہالینڈ، پٹ سے بٹن دباؤ باہر، کینیڈا دباؤ باہر. اب تک ایسی کوئی مشین نہیں مطلب میٹر ٹرانسفر کرنے کی. مگر قربان جاؤ اسلام کی طاقت پر. ہمیں تم مٹیریل ٹرانسفر کرنے میں فیل ہو گئے، مگر نبی کا غلام حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کون ہے جو تخت بلقیس کو لے کر آیا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں کون ہے جو تخت بلقیس کو لے کر آیا؟ کہ فرید جن بولا میں لے آؤں گا. آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے لگانے جن کی نہیں. کیا بات، ورنہ لوگ جن کو تو مان جاتے ہیں، غلام کو نہیں مانتے. جن کو تو مانتے ہیں. حضرت سلیمان نے کوئی جواب نہیں دیا، مگر آپ کے پہلو میں بیٹھنے والا آپ کا غلام پہلو سے آواز دیتا ہے، کہتا حضور میں لے آؤں گا. کہا حضور میں لے آؤں گا. کتنی جلدی لاؤ؟ ایک تو سن لیا کہ مجلس برخاست ہونے سے پہلے. ارے مجلس 4 گھنٹے کی بھی ہو سکتی ہے، 8 گھنٹے کی بھی ہو سکتی ہے، اور 24 گھنٹے کی بھی ہو سکتی ہے. ایک تو آ گیا تھا میں حضور میں لے آؤں گا تخت بلقیس کو. کتنی جلدی؟ کہا پلک جھپکنے سے پہلے. اللہ سبحان اللہ. پلک جھپکنے سے پہلے میں لے آؤں گا. اب پلک جھپکنا بتاؤ، پلک جھپکاؤ. کیا بات، سبحان اللہ. پلک جھپکنے سے پہلے. بابو یہ نینو سیکنڈ سے پہلے، 2 سیکنڈ سے پہلے، سبحان اللہ سبحان پلک جھپکنے سے پہلے. کون کہہ رہا ہے؟ نبی نہیں کہہ رہا، غلام کہہ رہا ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ حضور میں لے آؤں گا تخت بلقیس کو، ہزاروں میل دور سے آپ کے قدموں پر نثار کر دوں گا پلک جھپکنے سے پہلے۔ ہوا بھی کچھ ایسے ہی، تخت بلقیس کو ہزاروں میل دور سے آصف برقیہ نے نبی کے قدموں پر نثار کر دیا۔ میں نے کہا آصف برقیہ تمہارے پاس یہ پاور آیا کہاں سے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آصف برقیہ تمہارے پاس یہ قوت آئی کہاں سے؟ کیا بات ہے آصف برقیہ تمہارے پاس یہ شکتی آئی کہاں سے؟ تو آصف برقیہ نے یہ جواب دیا کہ قال الذی، جسے قرآن نے یوں بیان کیا کہ قال الذی عندہ علم من الکتاب، کہا اس نے میرے پاس اللہ کی کتاب کا تھوڑا علم ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میرے پاس اللہ کی کتاب کا تھوڑا علم ہے۔ اس تھوڑے علم کی برکت تھی کہ تخت بلقیس کو ہزاروں میل دور سے میں نبی کے قدموں پر نثار کر دیا۔ میرے دوستوں، جس کے پاس کتاب کا تھوڑا علم ہو، تھوڑا علم ہو، وہ اس میں یہ طاقت، اور جس کے پاس کتاب کا پورا علم ہو، سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ کتاب کا تھوڑا علم، اور جس کے پاس کتاب کا پورا علم ہو، الرحمن علم القرآن، اس کی شان کیا ہوگی، اس کا مرتبہ کیا ہوگا۔ میرے دوستوں، انسان کے بارے میں بول رہا ہوں، ما هو الانسان، ما هو الانسان، وہ انسان کیا ہے؟ آپ کہیں گے یہ تو مدرسے کی بحث شروع کر دی۔ نہیں، میں آپ کو ایک اور دلیل دینا چاہتا ہوں تاکہ کوئی خالی دامن نہ جائے۔ ما هو الانسان، وہ انسان کیا ہے؟ تو علماء بتائیں گے حیوان ناطق، حیوان ناطق کا نام انسان ہے۔ ما هو الفرس، یہ گھوڑا کیا ہے؟ حیوان زائل۔ ما هو الحمار، یہ گدھا کیا ہے؟ حیوان ناحق، حیوان ناحق ہے۔ مگر انسان اشرف المخلوقات ہے۔ انسان کیا ہے؟ مخلوق تو سب ہے، تو گائے کو آپ کو اشرف المخلوقات بنایا گیا۔ کسی مخلوق سے زیادہ تکلیف نہیں ہے، کیونکہ کسی مخلوق میں جدید نہیں ہے، کسی میں فرعون اور نمرود و شداد نہیں ہے، کسی میں گستاخ نہیں ہے۔ سورج سے کہہ دیا تم کو روشن ہے نا، وہ روشنی دے رہا ہے۔ چاند کو کہہ دیا چاندنی دے رہا ہے، ستاروں سے کہ چمک دے رہے ہیں، مگر یہ انسانی نہیں۔ کیسے بچھانا یہ انسان دے رہا ہے، اہل بیت کے دل کو اذیت انسان دے رہا ہے، ائمہ کو برجنی انگوٹھا دب رہا ہے کہ نہیں؟ ارے بھائی اپنی نماز دیکھو، انگوٹھا مت دیکھو۔ کھانا یہ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ ٹوپی برابر لگی تھی کہ نہیں؟ بال آگے کے دکھ رہے تھے کہ نہیں؟ گلے کی ہڈی دکھ رہی؟ ارے بھائی گلا مت دیکھو، نماز پڑھو۔ زیادہ گھسو گے زیادہ پھنسو گے۔ انبیاء کے مقابلے اگر کوئی آیا تو انسان آیا۔ صحابہ کے سامنے جنگ کے میدان میں کوئی آیا تو انسان آیا۔ ظلم و تشدد اور بربریت کا اگر کسی نے ننگا ناچ ناچا تو وہ انسان نے ناچا۔ نبی کی شان اقدس میں گستاخیاں کی تو انسان نے کی۔ اپنے جیسا کہا تو انسان نے کہا۔ علم کا ناپا تو انسان نے ناپا۔
ارے خوش نصیبو، تم نے اس نبی کے بارے کو کیا جانا؟ اس نبی کی شان کو کیا پہچانو گے؟ کسی نے علامہ اسماعیل حقی سے پوچھا کہ جب مومن کی روح نکلتی ہے تو کیا تکلیف ہوتی ہے؟ صاحب روح البیان کیا فرماتے ہیں؟ پھر میں آتا ہوں اپنی بات پر۔ کہا تکلیف تو ہوتی ہے مگر احساس نہیں۔ کہا تکلیف تو ہوتی ہے مگر احساس نہیں ہوتا۔ اس کے سوال سمجھ میں نہیں آیا۔ کہا حضور دلیل دے دیجئے۔ کہا جاؤ سورہ یوسف دیکھو۔ کہا جاؤ سورہ یوسف دیکھو، اور پورا سورہ یوسف دیکھا۔ پھر حضرت کی بارگاہ میں کہا حضور پورا سورہ یوسف پڑھ لیا مگر سمجھ میں نہیں آیا۔ کہا وہ مقام تمہیں یاد نہیں کہ جب زلیخا نے زنانہ نے مصر کو ہاتھ میں چھری اور ایک پھل دے دیا تھا، اور جب ان کے سامنے سے حسن یوسف گزرا تھا تو بجائے پھل کاٹنے کے انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی۔ وہ کیوں؟ درد تو ہو رہا تھا، خون بہے اور درد نہ ہو، درد تو تھا مگر احساس نہ تھا، اس لیے کہ سامنے حسن یوسف تھا۔ خوش نصیبو، جب تم دنیا سے جاتے ہو اور جب ملک الموت تمہاری روح لینے کے لیے آتے ہیں تو وہاں حسن یوسف ہے اور یہاں حسن مصطفیٰ ہے۔ ارے بھائی ادھورا نعرہ مت لگاؤ، پورا نعرہ لگاؤ۔ حضرات محترم بات آ گئی سمجھ میں؟ امتیوں تمہارے لیے خوشخبری ہے، توجہ چاہتا ہوں، بات ذہن میں آ گئی ہے۔ تمہارے لیے خوشخبری ہے، خوش بختی ہے، تمہارا نبی تم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ جب روح نکلے تو نبی آ جائے۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی نبی اپنے امتیوں کی قبر میں نہیں آتے۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی نبی اپنے امتیوں کی قبر میں نہیں آتے، مگر ہم خوش نصیب ہیں جب ہم قبر میں جاتے ہیں تو ہمارا نبی ہماری قبر میں آتا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان حضور رحمت للعالمین، حضور شبلی دورہ۔ مگر بد نصیبی یہ ہے تم نے انہی کا علم حاصل کرنے، اتنا علم ہے، اتنا علم ہے، اتنا علم ہے جو تمہاری موت کے وقت تمہارے پاس آ جائیں، جب تم قبر میں آؤ تو تمہارے ساتھ ہو جائیں، جب تم حشر میں پہنچو تو تمہاری شفاعت کریں، تم جہنم میں چلے جاؤ تو تمہیں جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال دے۔ مگر تم نہ اپنے اتنا اتنا میں تمہارا علم بتاتا ہوں کتنا علم ہے، میں تمہارا علم بتاتا ہوں تمہیں کتنا علم ہے۔ ابھی تو تمہاری جہالت بتائی تھی، اب میں تمہارا علم بتاؤں گا۔ میں بتاؤں پھر آتا ہوں اس بات پر، کیونکہ کڑی میں چھوڑتا نہیں اور لڑی میں لگاتا رہتا ہوں۔ ہمارے نبی کا علم جسے قرآن نے کوثر کہا، سبحان اللہ، بے شک کوثر العلم، یہ کوثر ہے کیا چیز؟ کوثر، اور کوثر سے اوپر معلوم ہے کیا ہے؟ الکوثر۔ نکرا سے مار پاؤ الکوثر، اور الکوثر سے نیچے کوثر، اور کوثر سے نیچے اکثر، اور اکثر سے نیچے کثرت، اور کثرت سے نیچے قلت۔ پہلے الکوثر، پھر اس کے بعد کوثر، کوثر کے بعد اکثر، اکثر کے بعد کثرت، کثرت کے بعد قلت۔
اب قلیل آدمی اوپر جائے گا تو ذلیل ہو جائے گا. بے شک بے شک. سبحان اللہ واہ 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 سبحان اللہ. اب قلیل اور الکوثر، قلیل کثرت، اکثر، کوثر اور الکوثر. اب اس کو کیا نہیں ضرورت؟ اب کیا یہ بات؟ کہ ہماری طرح ہے. ارے بھائی ہماری طرح. اب ایک ادھر سے ادھر سے. ابے تو کثرت کی طرح نہیں ہے. میں آج یہ کر رہا تھا، سنیے توجہ سے. یہ قلت کیا ہے؟ لوگ سمجھیں گے یہ خطیبانہ جو بولے جا جوش میں بول گئے. نہیں، میں قرآن سے کہتا ہوں اے محبوب قل بتاؤ دنیا قلیل، قل بتاؤ دنیا قلیل. اے محبوب کہتی ہے دنیا کی جو نعمتیں ہیں وہ قلیل ہیں بے شک. اور تم اس قلیل کا احاطہ نہیں کر سکتے ہو. کیا بات. قلیل کا احاطہ نہیں کر سکتے. قلیل کو سمیٹ نہیں سکتے. قلیل سمجھ رہے ہیں نا کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ انا ساگر تھا، کاسے میں آ گیا قلیل.